والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المبين والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات ومكر أولئك هو يبور. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کی تراویح میں 23واں پارہ پڑھا جائے گا. گزشتہ کل کی تفسیر میں سورہ سبا اور سورہ فاتر ان کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، اور گزشتہ کل جو مضمون شروع کیا تھا آج اسی مضمون کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں. دوستوں اور بزرگوں، ملک کے الیکشن کے نتیجے میں جو کچھ حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں. اس ملک کے ساتھ ہمارا دنیا کی دوسری قوموں سے زیادہ پہلے سے رابطہ ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 5000 سال سے اس ملک میں آباد ہیں، تو ہمارا تعلق سیدنا آدم علیہ السلام سے اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے جہاں تک ملک کی وفاداری، ملک سے تعلق کا مسئلہ ہے، ہم دوسروں سے آگے ہیں. ہماری پوری تاریخ بڑی بڑی، افسوس ہے کہ خود اپنے آبا کی تاریخ ہمارے اپنے نوجوانوں کو معلوم نہیں. خیر، یہ مسئلہ تو ضمنی طور پر میں نے عرض کیا. اصل جو مسئلہ ہے قوموں کے عروج اور زوال، کسی قوم کا بلند ہونا اور کسی قوم کا پست ہونا. پھر بلندی اور پستی کا معیار، اس کا ماپدند، کس کو بلندی کہا جاتا ہے اور کس کو پستی کہا جاتا ہے، یہ ہمیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جو پاک کلام نازل فرمایا، اس قرآن کریم نے قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں ذکر فرمائی، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب ذکر فرمائے، اور اگر زوال ہے تو اس کا علاج کس طریقے سے ہو، اور اگر عروج ہے، ترقی پر ہے کوئی قوم، تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے. آپ کے سامنے میں نے سورہ سبا کی جو آیت پڑھی، جو گزشتہ کل کی تراویح میں پڑھی گئی، گزشتہ کل نہ کہا جائے بلکہ آج ہی کی تراویح، اس لیے کہ ہمارے یہاں رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے. تراویح پہلے ہمارا رات سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے. تو آج کی تراویح میں جو پڑھی گئی، ان آیتوں میں، ان سورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت کا نام ہی سورہ سبا رکھا گیا. اور سبا ایک بہت بڑی قوم تھی جو یمن اور مسقط سے لے کر اوپر سعودی عربیہ کے ساتھ کویت، دبئی، عمان اور اوپر کے جو دوسرے ممالک ہیں سیریا اور شام، اس پورے علاقے میں پھیلی ہوئی یہ قوم تھی. بلکہ تاریخی اعتبار سے ہمارے گجرات اور ہمارا بہروچ کا جو گندار ہے، وہاں تک یہ قوم سبا آ چکی ہے. قرآن کریم نے فرمایا وقوم تبا، یہ جو تبا قوم ہے، ہندیر قبیلہ ہے، یہ آ چکا تھا ہمارے گندار تک اور اس کو فتح کر چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کئی 100 سال پہلے. تو یہ ایک ایسی قوم تھی جن کا تاریخ میں ایک بہت بڑا مقام. اس قوم کو اللہ پاک نے عروج بھی دیا اور زوال بھی دیا، اور اسی کے دائرے میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ہندوستان کے موجودہ حالات سمجھنے اور اس میں کیا عمل کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کو کھول کر بیان.
اس سورہ سبا میں اللہ پاک نے انسانی تہذیب، کلچر اور ترقی اور عروج کے جو سب سے اعلیٰ معیار ہو سکتے ہیں، دو مثالوں کے ذریعے ان کو ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ پہلا واقعہ اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ کے نبی ہے، اللہ پاک نے اس کے ساتھ آپ کو حکومت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہمارا فضل ان کے ساتھ شامل حال ہوا، فضل میں نبوت بھی آ گئی اور فضل میں حکومت اور خلافت بھی آ گئی۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یا داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے تسبیح کا حکم فرمایا، اور آپ جس وقت تسبیح پڑھتے تھے، آپ جس وقت زبور کی تلاوت کرتے تھے، یا جبال اوبی معه والطیر، پہاڑ بھی گنگناتے تھے اور پرندے بھی آپ کی آواز میں آواز ملا کر اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور لوہے کو ہم نے ان کے تابع کر دیا۔ جیسے موم سے آدمی، موم بتی سے، میر سے آدمی کوئی چیز بنانا چاہے بنا سکتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے حساب سے آپ کا یہ معجزے کا ظہور ہوا کہ لوہا آپ کے لیے اللہ پاک نے موم بنا دیا۔ پھر آگے اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں وہ بناتے تھے ان کو ذکر فرمایا۔ یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی۔ مجھے اتنا بتلانا ہے کہ انسانی ترقی اور انسانی ٹیکنالوجی کا سب سے اعلیٰ جو معیار ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے اس کی مثال سیدنا داؤد علیہ السلام کے قصے میں ذکر۔ آج بھی لوہے سے چیزیں بنائی جاتی ہے، لیکن کتنی پریشانی فیہ بأس شدید۔ قرآن کریم نے سورہ حدید میں فرمایا کہ لوہا بڑا مضبوط اور سخت ہوتا ہے، بڑے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی دیگیں بنانا، بڑے محلات، اور پھر اس کے بعد فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا غدوہا شہر ورواحہا شہر۔ ہوا کے دوست کے اوپر آپ سفر کرتے تھے، ہوائی جہاز کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، یہ ٹیکنالوجی اللہ پاک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں غدوہا شہر ورواحہا شہر، ایک ایک مہینے کی مسافت چند گھنٹوں میں آپ طے کر لیتے۔ پرندوں کی بولیاں آپ کو سکھلائی، جنات آپ کے تابع فرمائے، یعملون لہ ما یشاء۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ یہ جنات کام کرتے، سمندر میں غوطہ لگاتے تھے، قیمتی موتی اور جواہرات نکالتا تھا، بڑے بڑے کام ان سے کروائے، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ آپ ان کے پاس بنوائی گئی، اور اسی طریقے سے بہت سارے دوسرے محل تعمیر کروائے گئے۔ اور اسی میں تو فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ یہ تعمیر کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کو کچھ پتا نہیں چلا۔ یہ مجھے آپ کے سامنے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کے عقیدے ایسے ہیں کہ غیب کی خبروں کے متعلق، غیب کی چیزوں کو اپنا ہاتھ بتانے کے لیے ہر غیر کے سامنے ہاتھ دے دیتے ہیں۔ جنات اور شیاطین جنہوں نے دعوے کیے، اس طرح کے جو دعوے کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا ایمان ہم بیچ گئے۔ اللہ پاک اس پاک کلام میں فرماتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے اور جنات کو مار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر ہم غیب کی باتیں جانتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا پتہ چل جاتا تو یہ جو عمارت تعمیر ہو رہی تھی ادھوری چھوڑ کے چلے جاتے، اور محنت والا کام تھا۔ لیکن جنات کو پتہ نہیں چل سکا، اور جس وقت وہ لکڑی جس کے سہارے آپ تھے اس کو جس وقت کرم نے اور ادھے نے کھا لیا، اور فلما خر تبینت، حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنات کے لیے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال۔ خیر، یہ نعمتیں اللہ پاک نے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ دوستوں اور بزرگوں، اس کے ذریعے ایک چیز اور بھی میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کسی قوم کو عروج اور ترقی کے اوپر چلاتے ہیں تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہے، تو اللہ پاک غیب کی چیزوں کو ان کے تابع کر دیتے ہیں۔ دنیا کی وہ مخلوق اور وہ چیزیں جن کو انسان اپنے قبضے میں نہیں لا سکتا، جنات کو نہیں لا سکتے، اور اسی طریقے سے لوہے کو موم بنانا، پرندوں کا تسبیح بیان کرنا، یہ ساری چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ ظاہری عقل سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن معجزہ نام ہی اس کا ہے جہاں کائنات کی مخلوق کی طاقت عاجز آ جائے اور اللہ پاک اپنی طاقت سے کسی چیز کا ظہور فرمائے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔
یہ ساری نعمتیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے پر ملی. اسی لیے بار بار قرآن نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکر وقلیل من عبادی الشکور. یہ تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی اس وقت کی اللہ پاک نے بہترین چیزیں عطا فرمائیں. آپ سن چکے ہیں بلقیس کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام نے محل بنایا اور اس کے اوپر گلاس لگا دیے اور نیچے پانی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پانی پر میں چل رہی ہوں تو اپنا پائجامہ اونچا کر رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے, یہ تو گلاس لگایا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی. یہ ساری نعمتیں ان کو دی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کو, ایک قوم کو جن کے اندر اللہ پاک نے 20 سے اوپر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا, مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ. اللہ پاک فرماتے ہیں قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ جو ہے وہاں تمہارے لیے نشانی ہے. جنتان عن یمین و شمال, دائیں اور بائیں جانب ان کے جو کھیت ہوتے تھے اس کے کنارے کے اوپر, راستوں کے کنارے پر شاندار باغ اللہ پاک نے لگا دیا. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ کہیں مچھر, کہیں مکھی اور کوئی زہریلی چیز وہاں پر نہیں تھی جو تکلیف دے انسان کو پریشان کرے. جنتان عن یمین و شمال, اللہ پاک کو فرماتے ہیں کلوا من رزق ربکم واشکروا بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اللہ پاک کے شکریہ ادا کرو اور کھاؤ اور پیو, آرام سے رہو. بلدۃ طیبۃ, تمہارا شہر اور علاقہ بھی اللہ پاک کی طرف سے انتہائی پاکیزہ اور انتہائی پھل دینے والا. اور ورب شکور ورب غفور, اللہ پاک کی ذات عالی, مغفرت کرنے والے, اللہ پاک قابل قدردانی کرنے والی ذات. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں ملی. لیکن اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ, اللہ پاک فرماتے ہیں بن کا سیلاب آیا اور سارے علاقے کو بہا لے گئے. اور جہاں شاندار قسم کے درخت اگتے تھے اس کی جگہ کے اوپر بیلو کے درخت, کانٹے دار درخت, شیء من سدر قلیل, اور بیلی کے درخت, کانٹے دار درخت اور چکر سب ہو گئے. کیوں؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا, یہ ان کے کفر کا ہم نے بدلا دیا. اور اسی طرح ہمارا نظام چلتا ہے کہ جو ناشکری کرتا ہے ہماری طرف سے اس کی پکڑ ہوتی ہے. دوست اور بزرگ, اللہ پاک نے اس ملک میں مسلمانوں کو بھیجا. سلطان شہاب الدین محمد گوری شکست کھا چکے اور چلے گئے تھے, اور اللہ پاک نے سلطان الہند حضرت شاہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہاں بھیجا. آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام فرمایا اور پھر اس کے بعد وہ بھی آئے. پھر اللہ نے فتح نصیب فرمایا. اس ملک کو پہلے ایمان کے کلمے سے لوگوں کے قلوب کو جیتا گیا اور پھر اس کے بعد حکومت آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک میں, اور اس سے پہلے ہندوستان کی جنوبی ساحلی پٹی پر مسلمان تاجر آ چکے تھے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا عمل شروع کر دیا. تو اس ملک میں ہم حکومت کے ساتھ نہیں آئے, سب سے پہلے اس ملک میں ہم دعوت لے کر آئے. ہمارا تاجر آیا وہ بھی دعوت لے کر, ہمارا سیاح اور سفر کرنے والا آیا, مسعودی آئے, یعقوبی آئے, جتنے بھی آئے انہوں نے جو تاریخ لکھی ہے, ان کا بطوطہ بہت بعد میں آیا, ان سب نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے دریا کنارے پر مسلمان آباد ہے اور وہ اپنے پرسنل لاء پر عمل کر رہے ہیں, شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک سے ہمارا تعلق سیاسی نہیں. یہ سمجھا جائے. یہاں اگر کوئی ایک پارٹی جیتتی ہے دوسری پارٹی ہارتی ہے, مسلمان کو جب تک اس کے دین اور اس کے ایمان کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق نہ ہو جتنی مقدار میں, وہاں تک اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. اس سے بچنے کی کوشش ضرور کی جائے. ملک میں اچھا اور صحیح نظام قائم ہو, انسانوں کے درمیان چھوٹے اور بڑے کا فرق ختم ہو جائے. ذاتی وار اور اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے اس ملک کے مہان لوگوں نے اور اس ملک کے مذہبی کتابوں نے, یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہاں سب کے سب برابر ہے. اللہ پاک کی ایک ہی مخلوق. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد, تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے باپ کے حضرت آدم علیہ السلام. اس لیے کوئی کسی کے اوپر اونچ نیچ نہیں. اس ملک میں مسلمان سب سے بڑی یہی تعلیم لے کر آئے تھے.
پنڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں صاف لکھ رہے ہیں کہ شمال مغرب سے آنے والے مسلمان، انہوں نے اس ملک کو جو چیز دی وہ یہاں کا جو پچھڑا ہوا طبقہ تھا اور جس کو سماج میں کوئی مقام نہیں تھا، مسلمانوں نے اسلام پہنچایا اور مسلمانوں نے مساوات اور بھائی چارگی کی تعلیم دی اور اسی تعلیم کے نتیجے میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب و ہند کے تعلقات نامی کتاب میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ مسلمان جنوب میں آئے ساؤتھ انڈیا میں اور وہاں نچلی ذاتی وہاں کی جو سماج میں سمجھی جاتی تھی ان کی عورتوں سے مسلمانوں نے شادیاں کی اور وہ اس ملک میں رہ گئے۔ یہ ان کے لیے بڑی تعجب کی چیز تھی اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی تاریخ کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ اگر ہوا ہے اس ملک میں تو یہ ان لوگوں نے نچلی ذات کے لوگوں کی عورتوں سے شادی کی، جن کو راستے سے گزرنے کے لیے اپنے ساتھ جھاڑو رکھنا پڑتا ہے، چلے اور پیچھے جھاڑو ہو، ایسی قوموں نے ان کو غلام بنایا تھا۔ مسلمان اس ملک میں آئے اور انہوں نے توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت اس ملک کے باشندوں کو دی اور اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو کچھ پتا نہیں ہے ہمارے باپ دادا کون تھے کیا تھے، اللہ پاک نے یہی ان بزرگوں اور یہی ان دائی حضرات کے صدقے میں اللہ پاک نے اس ملک میں ہمیں آباد رکھا۔ اس لیے اصل مشن کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ جو امت مسلمہ ہے اللہ پاک نے اس کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ اگر ایک غیر مسلم زندگی گزار رہا ہے، کھا پی کے اس ملک کو اور اس دنیا کو یہ سمجھ رہا ہے یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور ایک مسلمان بھی یہ سمجھ رہا ہے، تو پھر ہمیشہ کی جنت کے وعدے اور ہمیشہ کی جنت کی طلب ہے یہ کس طرح سمجھ میں آ سکتی؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ دوست اور بزرگوں، حالات آ سکتے ہیں، لیکن جیسے بزرگ نے فرمایا کہ حالات کا آنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ان حالات میں انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرف چلنا اور گزرنا یہ ان کی سنت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حالات آئے اور ہمارے ایمان میں کمزوری ہو، ہم اپنے ایمان کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے سیاسی شعور بھی، سیاسی سمجھ بھی اس ملک میں رکھنا، اور ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو اسکول اور کالج میں پڑھتا ہے یا جو سرکاری ملازمتوں میں اور جو اعلیٰ پوسٹ کے اوپر ہے وہ احساس بہتری کا شکار، لഘु گرنتھی اس کے اندر نہ آنی چاہیے۔ وہ یہ سمجھے کہ میرے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے۔ کیا فرق ہے؟ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو ایسے ہی حالات جب آئے تھے 1992 میں، اس وقت مولانا نے مسلمانوں نے ہند سے صاف صاف باتیں فرمائی، اس میں یہی فرمایا کہ تم ہی ایک ایسی امت ہو جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف اور ستھرا صحیح پیغام موجود ہے، تم ایک ایسی امت ہو جس کے پاس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اپنی پوری کی پوری شفافیت کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ تمہارے پاس موجود ہے، اسلامی مسائل اور اسلامی قانون کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور دفتر تمہارے پاس۔ دوست اور بزرگوں، زمانہ کتنا بدلتا رہتا ہے، رات دن نئے نئے مسائل آتے ہیں، لیکن علماء کرام کی جو جماعتیں ہیں، اسلامی فقہ اکیڈمیاں ہیں، یہ نئے نئے مسائل پر گفتگو کرتی ہے، اور نئے نئے مسائل میں سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسئلہ پیش آیا ہو امت کو اور حضرات علماء کرام قرآن کریم حدیث شریف کی روشنی میں اس کا جواب نہ دے سکے۔ دنیا کی کسی ملت کے پاس، کسی امت کے پاس، کسی قوم کے پاس ایسی چیز نہیں ہے۔ سائنس آئی مذہب کو پیچھے کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں وہ طاقت ہی نہیں تھی، نہ ہندوستانی مذاہب میں ہے، نہ یوروپ نے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو بدل دیا اور اپنی طرف سے کر لیا، ان میں بھی سائنس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ بات ڈاکٹر موریس بوکائی نے اپنی کتاب دا بائبل اینڈ قرآن ان سائنس میں بہت تفصیل سے لکھی کہ اس وقت سائنس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی کتاب موجود ہے تو وہ قرآن کریم، اس لیے کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب، مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور کتاب بھی اللہ پاک کی بھیجی ہوئی۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اس لیے دوست اور بزرگ، ہمارے پاس جو سرمایہ ہے قرآن اور حدیث اور سیرت نبوی اور مسائل شرعیہ کا اتنا بڑا ذخیرہ دنیا کی کسی قوم کے پاس، کسی ملت کے پاس، اور نہ دنیا کے کسی اور لو اور قانون والوں کے پاس۔
جو کچھ قانون ہے انسانوں کے بنائے ہوئے اور یہ کپڑے جیسے تبدیل کرتے ہیں ایک دو دن میں، اس طریقے سے یہ قانون بدلتے رہتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، یہ چیلنج کیوں ہو رہا ہے جب اس قانون کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے، اس قانون کے اندر اتنی پختگی موجود ہے کہ اللہ پاک خود یہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، اور جو اس کے علاوہ سکہ لے کر آئے گا اللہ پاک کے یہاں قابل قبول نہیں. تو اللہ پاک قوم سبا کے ایک واقعات اور اسی طریقے سے دنیا کی دوسری قوموں کے واقعات قرآن کریم میں ذکر کر کے امت محمدیہ کو بتلا ہے. 2 دن پہلے 20ویں پارے کی سورہ قصص یہ پورا ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کے بالکل مطابق، مکہ کے مسلمانوں کے مطابق تھی اس لیے نازل ہوئی. اور آج ہمارے حالات اور ہندوستان ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے حالات کے مطابق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سماج کے اندر کمزور سمجھا گیا طبقہ ان نمن، ہم ان کے اوپر احسان کریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں کمزور سمجھے گئے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، یہ پورا پلان کر رہے تھے اور ان کے پلان کو اللہ پاک نے فیل کیا اور اسی کے گھر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر. دوست اور بزرگوں، یہ واقعات قرآن کریم کے ہمیں بتلاتے ہیں کہ اس ملک میں ہم دعوت والے پہلو کو غالب سے ہم شریعت مطہرہ پر عمل کریں اور ہمارا نوجوان اپنی ذمہ داری اس ملک میں سمجھے. یہ ملک پریشانی میں تھا، یہ ملک کسی طریقے سے دنیا میں قابل اعتبار نہیں تھا، ایسے بلکہ ملک ہی نہیں ہے. ایسے موقع پر صوفیاء کرام یہاں تشریف لائے، مسلم سلاطین اور بادشاہ یہاں تشریف لائے اور اس ملک کو انہوں نے جتنی ترقی دی ہے آپ سن چکے ہیں. 28% پوری دنیا کا کاروبار محض ہندوستان سے ہو رہا. دنیا کی کاروبار کا پاؤ حصہ ہندوستان سے آتا اور جاتا تھا. مال امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ہندوستان مرکز بنا ہوا. یہاں کے سارے سمندری جو بندر سمجھے جاتے تھے یہ آباد تھے. اور کیسے آباد تھے؟ سونے کی چڑیا کس ملک کو کہا گیا، کس وقت کو کہا گیا؟ آج تھوڑی سونے کی چڑیا ہے اور نہ آج سے پہلے تھی جب تھی مسلم سلاطین کے دور میں سونے کی، اس لیے کہ انہوں نے اس ملک کو متحد کیا. یہ ملک ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. سب سے پہلے ملک کے شمال اور جنوب کو سلطان علاؤالدین خلجی نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا. اکبر آیا اور اس نے اس ملک کو جوڑا اور انگریز آئے. اس وقت ہم نے اتنا بڑا ملک جس اورنگزیب کو برا بھلا کہا جاتا ہے، بلخ اور بخارا اور سمرقند تک ہندوستان پھیلا ہوا تھا اسی اورنگزیب کی بنیاد. اللہ پاک نے ان کے والد محترم نے ان کو ایسی سخت مہم کے لیے بھیجا اور ہندوستان پر یہی حال برما کا اور چائنا کا وہاں بھی بھیجا گیا. سلطان اورنگزیب کو بھی سلطان نہیں بنے. اس ملک کو مضبوط کرنے میں اس شخص کا حصہ ہے جس نے اس ملک سے 5 پیسے نہیں اپنی ذاتی کمائی سے. ہے دنیا میں تمہارے پاس کوئی مثال کہ بادشاہ وقت ہو اس کے جنازے کے لیے اور اس کی تدفین کے لیے کتنا روپیہ اور کیسا، اور سویا ہوا ہے اورنگ آباد کس قدر سکون کے ساتھ اور کتنی سادگی کے ساتھ، جس نے اس ملک سے 5 پیسے نہیں. ناصر الدین جس نے توپیاں بنا کر قرآن کریم کی تحریر کر کے ان لوگوں نے اپنا پیٹ پالا. حکومت کے خزانے سے 5 پیسے نہیں لیے. ایسی تاریخ کسی قوم کے پاس ہندوستان کی نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس. اس لیے دوست اور بزرگوں، یہ حالات کا آنا اور جانا یہ اثر نہیں ہے اللہ پاک کی رضامندی ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک اور آیت بھی سورہ فاطر کی پڑھی تھی، من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا. اللہ پاک فرماتے ہیں عزتیں مخلوق کے پاس تقسیم نہیں ہوتی ہے، عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں. من کان یرید العزت، اللہ پاک فرماتے ہیں جو عزت چاہے اللہ ہی کے پاس ملتی ہے. اور الیہ یصعد الکلم الطیب، تم جو لا الہ الا اللہ اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرتے ہو دوست اور بزرگوں، یہ ہمارے قلبوں کو تو سکون دیتی ہی ہے، اس فضا کو بھی سکون آلود کرتی ہے. ایک مومن اور ایک مسلمان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور فضا کے اندر یہ ذکر اللہ چاہتا ہے اور اوپر الیہ یصعد الکلم الطیب اور اچھے اعمال جب اوپر جاتے ہیں، فرشتے جنت کے اندر اور جہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں فرشتے ان اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں.
اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اور وہاں سے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ کو ایک ایسی آواز ہے جو پہچانی گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ کا ذکر جاتا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے، اس وقت بھی فرشتوں کو اس کا ادراک اور احساس تھا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا کثرت سے کرنا تسبیح، جتنی آدمی اللہ پاک کی عظمت اور بزرگی بیان کرے گا، اس کا استحضار کرے گا، اتنا مخلوق سے بے خوف۔ شیخ بہت بڑے بزرگ ہیں اور وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ۔ بادشاہ کے دربار کا گرد و فر دیکھ کر بیٹا گھبرا گئے۔ اس بزرگ نے کہا اللہ اکبر، زور سے۔ بیٹا سنبھل گئے۔ کیا مطلب تھا کہ ہم جو نمازوں میں اللہ پاک کی کبریائی اور اس کی عظمت بیان کر رہے ہیں، بادشاہ کا دربار اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی وسیع کرسی السماوات والارض، آسمان و زمین اتنے بڑے اور وسیع، لیکن اللہ پاک کے عرش اور کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا پڑا۔ یہ لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا اتنے بڑے میدان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اتنے آسمان و زمین اللہ پاک کے عرش اور کرسی کے مقابلے میں بھی کوئی ہے، اتنا بڑا عرش۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت ہے جس کے ذریعے اللہ پاک اپنی عظمت بتلاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ عزتیں میرے پاس سے ملتی ہے، مخلوق سے نہیں ملتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اور عزت کے ساتھ جب اللہ پاک نے اعمال کا ذکر کیا، یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی رضامندی والے اعمال میں تمہارے لیے عزت۔ تیسری ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر کی، جو کل تراویح میں گزر چکی، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اللہ پاک جب کسی کے لیے کوئی رحمت کا ارادہ کرتے ہیں، کھول دیتے ہیں کسی بندے کے لیے رحمت، فلا ممسک لها، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جس کو اللہ روک دے کائنات کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ اس لیے یہ یقین اور یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم مکر کرے گی تو یقول اس کی ہلاکت اسی کی طرف جائے گی۔ اللہ پاک نے اس ملک میں ہمیں رکھا ہے، ان حالات سے مایوس ہونا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمایا کہ تم مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک کی رحمت کا تصور نہیں۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بھی ضرورت ہے اس ملک کا سیاسی شعور ہم رکھیں، ہم اس ملک کو بچانے کی دل کے ساتھ نیت کریں۔ ملک کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، اقتصادی اعتبار سے ہو یا آپس میں ذاتی وار کے اعتبار سے ہو، جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اسی کے ذمے کے اندر مذہبی جنون اس طریقے سے چڑھایا گیا، ملک کا سچا وفادار بتلانے کا ایک اس طرح کا ایشو کھڑا کیا، ان کو تھوڑا ہمیں سمجھنا اور اس کی روشنی کے اندر ہمیں اپنی زندگی گزارنی۔ ہمیں اس ملک سے جو تعلق ہے، یہ تعلق ہمارا اس ملک کے ساتھ دو حیثیت سے، ایک تو ہم اس ملک کے باشندے اور دوسرا ہے کہ اللہ پاک نے اس ملک میں ہمارے اکابرین کو، ہمارے بزرگوں کو بھیجا اور انہوں نے اس ملک کے اندر اپنا خون پسینہ بہایا۔ اس ملک کو آباد کرنے میں بھی روحانی اعتبار سے اور اس ملک کو دنیاوی اعتبار سے ترقی دینے میں بھی مسلمان بادشاہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس لیے دوسروں سے زیادہ اس ملک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم نے وفاداری پہلے دن سے رکھی ہے اور آج بھی اسی وفاداری کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ جن کو جانا تھا انگریز چلے گئے لے کر، مسلمان یہیں آیا، بلکہ وہاں سے چیزیں لے کر آئے اور یہیں آباد۔ بابر کے متعلق آتا ہے جب یہاں آئے تو آم کے درخت یہاں نہیں تھے، اس نے کہا یہ کیسا ملک ہے، پھر وہاں سے منگوائے فرغانہ سے، ازبکستان تاجکستان سے، اور پھر وہ یہاں آئے اور اس طریقے سے اس ملک کو تجارت، یہ ساری چیزیں دی ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل میں اطمینان رکھیں کہ اللہ پاک کی طاقت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کو ڈھیل دی جاتی ہے، آسان تک رہو شیئا، قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اللہ پاک کسی کو موقع دیتے ہیں سنبھلنے کا، نہیں سنبھلتا تو پھر اللہ پاک اس کو ڈھیل دے گا۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے فراوان ہے، لیکن یہ ڈیل کیا ہوتی ہے؟ حتی اذا اخذنا مترفیہم، جب یہ انتہائی طاقت اور گھمنڈ کے غرور میں آ جاتا ہے، اس وقت اللہ پاک کا نظام کام کرتا ہے۔ اس ملک میں ایک سیاسی پارٹی نے بھی اس سے پہلے اسے کیا اور آج یہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس طرح کے حالات بتلاتے ہیں کہ ظالم کو اللہ پاک کے یہاں اس کی پکڑ آج نہ کل اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کافر حکومت کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ظالم حکومت کو اللہ پاک برداشت نہیں کرتے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اس لیے ظلم کا انجام جو ہونا ہے وہ ہونے والا ہے، لیکن ہمیں اس ظلم میں شریک نہیں ہونا۔ ہمیں اس ملک کے اندر اپنی وفاداری کا تبدیلی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو جھوٹی وفاداریاں کہی جا رہی ہیں، ملک کو بیچ دیا غیروں کے ہاتھ میں اور اب اپنی وفاداریوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مکر کو جانتے ہیں، حقائق کو جانتے ہیں، آج نہ کل ملک کے سامنے حقائق کھل کر آ جائیں گے، لیکن اس موقع پر ہمیں خاص کر کے رمضان کا مہینہ ہے اور عشرہ آخری شروع ہو رہا ہے، ہمیں اپنی توجہ اللہ پاک کی طرف اللہ پاک جھنجھوڑ رہے ہیں ہمیں اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لا ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اب کوئی نہیں ہے تمہارا سوائے مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، نہ نفع پہنچا سکتی نہ نقصان۔ ہاں اب سب آؤ اللہ ہی کی طرف، تو آخری اشرا ہم اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔